حضرت گرامی حضرت قبلہ مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی شخصیت اور ان کے بنائے ہوئے دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور اور شیخ پورہ سے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ایک تحقیقی مقالہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں برادر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب ہزاروی شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ کو وہ تشریف لائیں اور اپنا معلوماتی مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء گرامی کا تذکرہ کیے بغیر مقتدر علماء کرام و مشائخ نظام 1992 میں پہلی مرتبہ حضرت مفتی اعظم استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حکم فرمایا کہ سالانہ جلسہ تذکار فضیلت پر جامعہ کا تعارف تم لکھو اور تاریخی شکل میں پیش کرو۔ میں نے جب وہ لکھا اور عرض کیا کہ آپ کو سناؤں تو فرمانے لگے ابھی نہیں، سٹیج پر دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ غالباً بلکہ یقیناً جو ان کا اعتماد تھا کہ کوئی کمزور بات نہیں لکھی ہوگی، اس وقت سے لے کر آج یہ 12واں مقالہ ہے جو ہر سال جامعہ نظامیہ کے جلسہ تذکار فضیلت اور ختم بخاری شریف کے موقع پر مجھے لکھنے کی اور پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ جامعہ نظامیہ کا تعارف کیا پیش کیا جائے، وہ تو آفتاب نصف النہار ہے، نظر میں شمس ہے، بس ایک اظہار عقیدت ہے جو ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں میں نے تعریف کیا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی باہمت شخص کانٹوں کے درمیان گلستان کی پیاری کرتا ہے اسے حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی نڈر شخص سمندر کے تپیڑوں سے ٹکراتے ہوئے اس کی تہ سے موتی نکالتا ہے تو تاریخ اسے مفتی عبدالقیوم ہزاروی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب کوئی جفاکش شخص چٹانوں کے سینوں میں شراب ڈال کر پانی نہیں دودھ کی نہر بہا دیتا ہے تو کائنات اسے حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب کوئی برق رفتار سوار وسیع میدانوں کے قد و جگر کو چیرتے ہوئے سالوں کا سفر مہینوں اور مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتا ہے اس کی شہرت حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی کے نام سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شاہین صرف بستیوں سے بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہے ستاروں پر کمان ڈالنے والا وہ پرعزم اور باہمت شخص حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی کہلاتا ہے۔ جب کوئی شخص متحرک بھی ہوتا ہے اور محرک بھی، منتظم ہی نہیں منتظم گھر بھی ہوتا ہے، اس کی پہچان حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی سے اس میں گرامی سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص قلب حزین اور فکر و احساس کا پیکر بن کر گرنے کی بجائے اٹھنے، سونے کی بجائے جاگنے کا درس لیتا ہے مفتی عبدالقیوم ہزاروی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص بلند و بلند دعووں کی بجائے عمل پر اور انتخاب کی بجائے اختتام پر یقین رکھتا ہے وہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی کے نام سے موصوف ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کام کو ادھورا چھوڑنے کی بجائے مکمل کر کے جاتا ہے وہ صاحب بصیرت حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی کے نام سے شعرۂ آفاق ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص سب کچھ قائم کر کے رائے عمل متعین کر کے اور مشر راہ بن کر جاتا ہے آفاق عالم میں اس کی شناخت حضرت
مجاہد کی مشقتوں ہمت اور قربانیوں کا عکس ضمیر چمک رہا ہے۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ جس کی قربانیوں سے محلہ علاقہ اور ملک کی نئی عالم اسلام معبر ہے۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ کا اپنا سالار عشق رسالت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی توجہات خاصہ کا مرکز اور تصرفات روحانیہ کا انتخاب ہے۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ عظیم اسلامی فقہی انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ حسن اتباع جدید جس کے واقعے کا خبر ہے۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ جس نے امت مسلمہ کو آسمان مدانس کے روشن ستارے مرحمت کرنے کے ساتھ ساتھ تسلیم و تعلیم کی دولت کا سب سے بڑا ذخیرہ دیا۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ جس کے اساتذہ و طلباء کو مخلص انتھک اور سرے دار کلمہ حق کہنے والا رہنما ملا۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ جس نے ملی تحریک میں اہل سنت و جماعت اور افرادی قوت کی دولت سے مالامال کیا۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ علم و دانش سے وابستہ باب عقل و خیرت کی مشاورت کے لیے منبع فیوز و برکات ہے۔ وہ جامعہ نظامیہ رضویہ جس کی نمائندگی سرکاری اداروں، نشریاتی مراکز، اشاعتی مکاتب، علمی اجتماعات اور عوامی جلسوں سب کو حاصل ہے۔ کیا یہ سب درسوں کا کھیل ہے کہ کاغذ و قلم کا گٹھ جوڑ ہے، اپنے منہ میاں بننے کا مظاہرہ ہے؟ نہیں، یہ الفاظ ان حقائق کی نمازی کر رہے ہیں جو اہل سنت کے نہیں تمام علمی حلقوں پر واضح ہے، اور یہی تو وہ آفتاب رسول اللہ اور چودھویں کی چاند کی طرح روشن حقائق ہیں جن کی بنیاد پر مخدوم ملت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد عبدالقیوم ازہری رحمہ اللہ کی رسالت پر رسالے پرمراد پر ہر عام اشتباہ کی برنماز شخصیت پر اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور خصوصی متعلقین کے علاوہ غور ہوتا ہے۔ 26 اگست سے اب تک اور نہ جانے کب تک یہ سلسلیاں حضرت مفتی صاحب کی خدمات کا احترام اور جامعہ نظامیہ رضویہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتی رہے گی۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کا آغاز 1956 میں ہوا اور 16 سال تک یہ ادارہ چند ٹوٹے کمروں، محدود چند اساتذہ و طلباء، مالی مسائل کی کمیابی، غنڈہ گردی اور بدماشی کے ماحول کا شکار رہا۔ زمین کے دوامی پٹا کی جامع کے نام منتقلی، جدید تعمیرات کے لیے نقشہ کی منظوری، فنڈز کی فراہمی اور اس کے بعد ناسازگار ماحول اور گنجان آبادی میں تعمیرات کی مشکلات کا اطلاع و آزمائش کی ایک الگ دنیا مسائل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آزمائش کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جامعہ نے ترقی کے اگلے زینے پر قدم رکھا اور 1972 میں نئی عمارت کا افتتاح ہوا، اور آج جامعہ کی یہ لاہور میں 3 منزلہ عمارت 60 کمروں اور 5 وسیع حالوں پر مشتمل ہے۔ چند کتب پر مشتمل لائبریری ایک وسیع لائبریری کی شکل اختیار کر چکی ہے جو اعلی تحقیق کا مرکز موجہ ہے۔ طلباء کی تعداد جو ہاتھوں پر گنی جا سکتی تھی 2500 تک پہنچ چکی ہے۔ اساتذہ اب محدود چند کی بجائے 58 کی تعداد پر پہنچ چکے ہیں۔ دورہ حدیث، افتاء، نظامت تعلیم، شعبہ تحقیق، شعبہ تصنیف و تعلیم اور شعبہ نشر و اشاعت کا قیام اور کارکردگی جامعہ نظامیہ رضویہ کی ترقی کے دوسرے مرحلے کی تکمیل ہے۔ مدارج ترقی طے کرنے کا ذوق، جذبہ اور ہمت اب اس عظیم جامعہ کو عظیم تر بنانے کی خواہاں ہوتی ہے تو دیر رات کی دو کے بعد شیخ پورہ میں وسیع خطۂ زمین حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر 1992 سے 2003 تک 11 سال کے مختصر عرصہ میں 67 کمروں اور 3 بڑے ہالوں پر مشتمل 2 ریال 3 منزلہ تدریسی اور رہائشی بلاک، مکمل رہائشی نظام کے ساتھ 10 مکانات پر مشتمل اساتذہ کی رہائشی کالونی، طالبات کے لیے تمام ضروریات کی حامل 30 سے زائد کمروں پر مشتمل 2 منزلہ عمارت، بطوں و کامگاہ کے لیے وسیع عمارت، بھارت و نظافت کے اصول کے لیے وسیع تر انتظامات کے ساتھ 2 منزلہ عمارت کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ 28 اساتذہ، 1500 طلباء و طالبات اور 8 افراد پر مشتمل انتظامی عملہ یہ شیخ پورہ میں قائم جامعہ اہل فکر کے دل و دماغ پر دستک دیتا ہے، بس ہمتوں کی ہمت بڑھاتا ہے اور مایوسی کے شکار افراد کو اس دلدل سے نکال کر ہمت و استقامت کی شاہراہ پر گامزن کرتا ہے۔
پھر جب جامعہ نظامیہ رضویہ کی جب جامعہ نظامیہ رضویہ نظر کی بجائے سماج کی دنیا میں آتا ہے تو تشریح و تعلیم اور نشر و اشاعت کی دنیا میں تمام مدارس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب تعلیم و تعلم کے میدان کو رونق بخشتا ہے تو ملک اور بیرون ملک سے عوام الناس ہی نہیں علماء و مشائخ کے بچوں کے لیے مقناطیسی قوت بن جاتا ہے۔ جب مدارس کا امام بنتا ہے تو 27 سال کا طویل عرصہ تنظیم المدارس کے لیے مرکز بن جاتا ہے، اور جب طلباء کے لیے مشعل راہ بنتا ہے تو تنظیم کے امکانات میں نمایاں پوزیشنوں کا سب سے زیادہ اعزاز حاصل کرتا ہے۔ اور جب حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی توجہات کا مرکز قرار پاتا ہے تو ملت اسلامیہ کو جدید تباہ اور کثیر جلدوں کی صورت میں خطاب عرضیہ دیتا ہے۔ امام علی الدعوت الى الفکر ابن الفقیہ اور دیگر مکی کتب اس نے تباہ کے عالمی معیار کی مطابق دیتا ہے، تحریکوں کو افراد دیتا ہے، عدالتوں کو شرعی احکام سے آگاہی دیتا ہے، ریڈیو اخبارات اور اشاعتی اداروں کو علمی شخصیات دیتا ہے، عوام الناس کو سنجیدہ فقیر دیتا ہے، تعلیم و تعلم کی دنیا میں نوبارک فضلاء کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور کام کا سلیقہ دیتا ہے۔ یہ ہے وہ جامعہ نظامیہ رضویہ جس کی عظمت کے سامنے یہ جنگ بے ربط الفاظ میں وقت ہیں اور اس تمام عظمت کا سہرا اس کے سر سجدہ ہے، جو مردوم ملت بھی ہے، حسن اہل سنت بھی، استاد اساتذہ بھی ہے، شیخ العلماء بھی، شفقت و رحمت آئینہ دار استاد بھی ہے، محبت و چاہت عامل بات بھی، جو منظور بھی ہے، مقبول بھی۔ اللہ اس کی قربت البرکات کو رحمتوں برکتوں اور تجلیات کے نور سے مرتب فرمائے، آمین۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں غزالی کے دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت مفتی محمد عبدالقیوم الدعوی اہل سنت، حضرت مفتی عبدالقیوم الدعوی کے ساتھ اہل سنت قائم ہے۔ میں اس کی تفصیل بالکل ایک منٹ اور اس سے بھی بات کروں گا۔ یہاں حضرت علامہ مفتی ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ اس واقعہ کے شاہد ہیں اور استاد گرامی علامہ شریف قادری صاحب شاہد ہیں۔ بہت تاریخ میں سونا لکھا، میں نے اپنا ابھی ایک مختصر کتاب کا لکھا ہے سید مفتی اعظم، اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ کا وہ عجیب دن تھا جب استاد گرامی علامہ شریف قادری صاحب حضرت مفتی صاحب اور ان دونوں کی معیت لینے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ناشتہ کیا۔ استاد گرامی اللہ ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے اور جنہوں نے ہمیں اعزاز دیا، ہمیں عرض کیا حضور ہمیں کچھ حدیث کا سبق پڑھا ہے۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ استاد کی حیثیت سے سامنے حضرت مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، استاد گرامی بھی تھے۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث میں پڑھائی کی بڑی سے اثر انداز فرمائی۔ مفتی صاحب تشریف لے کے استاد گرامی مفتی صاحب کے پاس میں سارے دن حضرت کی خدمت میں حضرت تنظیم المدارس کی سنگات پر سائن کروانے تھے پورا دن۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی حضرت سے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ شام کے وقت تشریف لائے حضرت مفتی صاحب کی، حضرت شرف ملت استاد گرامی بھی تشریف لائے، حضرت مفتی اللہ صاحب بھی تشریف لائے۔ تو حضرت صاحب نے سنگات نکالی، روایت حدیث کی اجازت کی اور فرمایا جس کا حق سب سے اچھا ہے وہ یہ سنگات کو کرے۔ حضرت صاحبزادہ بار جگہ گوشہ غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی دامت برکاتہ عالیہ نے وہ سندات لکھی قبول کی۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو ہمارے مفتی عبدالقیوم الدعوی صاحب ہیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ قائم ہیں، اور فرمایا یہ جو ہمارے علامہ شریف قادری صاحب ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا شرف ہے۔ اور ایک رویہ بنوا میرے بارے میں فرمایا، میں اسے یاد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپنے منہ میں بولنے والی بات ہے۔ رویہ بنوا میں بات نے ارشاد فرمایا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم تھی، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید الرحمۃ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بزرگ شخصیتوں سے درس حدیث
اپنا